یہ سورہ مائدہ ہے، اور مائدہ کے معنی آتا ہے دسترخوان کے۔ تو اس صورت میں ہم سب جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن احکامات کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو، اپنے عقود کو مکمل کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال قرار دیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم، جن کا ذکر آگے کیا جائے گا، غیر محل الصید وانتم حرم، اور جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے حکم صادر فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کے شعائر یعنی اللہ کے نشانیوں کی بے ادبی مت کرو، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی شہر حرام کی بے ادبی کرو، ولا الہدی، اور نہ ہی حرم میں جانے والے قربان ہونے والے جانور کی بے ادبی کرو، ولا الہدی، اور نہ ہی حرم میں قربان ہونے والے جانور کی بے ادبی کرو، ولا القلائد، اور نہ ہی پٹے پہنے ہوئے جانوروں کی بے ادبی کرو، ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اور نہ ہی بیت اللہ کے جانے والے کی بے ادبی کرو جو اپنے رب کی خوشنودی اور فضل کے طلبگار ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول لو تو شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے اس قوم کی دشمنی تمہیں حد سے تجاوز کر جانے پر نہ ابھارے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، وہ قوم کی دشمنی، اس قوم کی دشمنی ان صدوکم عن المسجد الحرامی، جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے، ان تعتدوا کے حد سے تجاوز کرنے پر ابھارے، یعنی مسجد حرام سے روکنے والی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم کرنے پر نہ ابھارے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم نیکی اور تقوی پر مدد کرو۔ وَتَعَاوَنُوا، تم مدد کرو، عَلَى الْبِرِّ، تقوی نیکی کے کام پر، وَالتَّقْوَىٰ، تقوی والے کام پر تم مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کاموں پر تم مدد نہ کرو، والعدوان، نہ ہی سرکشی والے کام پر کسی کا ساتھ دو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، تو اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تو تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ بھی جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہے وہ بھی حرام ہے۔ والمنخنقۃ، اور جو دم گھٹ کر کے مر گیا ہے جانور وہ بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ، اور جو کسی ضرب سے مرا ہو وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ،
اور جو کسی اونچی جگہ سے گر کے یا اونچی چیزوں سے گر کر کے مر گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ، اور جو سینگ کے مارنے سے مرا ہو وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور وہ جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو وہ بھی حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو۔ تھوڑی تفسیر اس کی سمجھ لیجئے، وما اکل السبع الا ما ذکیتم کی، کہ ایک درندہ جانور نے کسی جانور کا شکار کیا، اس کے بعد اس کو پھاڑ کھا رہا تھا کہ آپ کی نظر پڑی، آپ نے اس درندے کو کسی ذریعے سے بھگا دیا۔ جب وہ شکار شدہ جانور کے پاس آپ گئے تو اس میں جان ابھی باقی تھی، وہ زندہ تھا، زخمی ہو چکا تھا مگر زندہ تھا، تو آپ نے اسے ذبح کر لیا تو یہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ اگر اس درندہ نے اس شکار شدہ جانور کا شکار تو کیا تھا، شکار شدہ جانور کو مار دیا ہے، تو یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور اسی طریقے سے آستانے پہ جو ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، ازلام کہتے ہیں بڑے تیر کو، اس کی بھی تفسیر ابھی میں تھوڑی سی کروں گا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور ازلام کے ذریعے پھال نکال کر کے تقسیم کرنا بھی تمہارا حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، ازلام کے ذریعے پھال نکال کر کے تمہارا تقسیم کرنا بھی حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا کرتا تھا اس کے پاس 7 تیر ہوا کرتے تھے، اور ایک میں لکھا ہوا تھا لا اور ایک میں لکھا ہوا تھا نعم، اسی طرح 7 تیر میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ جب لوگ سفر کرنے کا ارادہ کرتے تو متولی کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ یہ روپے لو اور میرے نام کا تیر نکالو۔ اگر نعم نکل جاتا، نعم والا تیر نکل جاتا تو وہ سفر کرتا، اگر لا والا تیر نکلتا تو سفر نہیں کرتا۔ اسی طرح سے 7 تیر میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ وہ لوگ اونٹ کو ذبح کرتے تھے اور پھر تیر سے نشانہ لگاتے تھے کہ اگر کسی حصہ پہ تیر، کسی حصہ 10 کا لگایا دیا حصہ، کہیں 3 kg کا، کہیں 2 kg کا، کوئی 1 kg کا، اب تیر سے نشانہ لگاتا تھا، جس کا نشانہ لگتا تھا وہ حصہ اس کا ہو جاتا تھا۔ تو اس سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ کسی کو زیادہ ملے گا، کسی کو کم ملے گا، تو اسلام نے اس سے بھی منع کیا کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور ازلام کے ذریعے تمہارا تقسیم کرنا یا فال نکالنا بھی حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ سب گناہ کا کام ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اور آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، فلا تخشوہم، تو تم ان سے مت ڈرو، واخشون، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر اتمام کر دی، مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر کے راضی ہو گیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، جو بھوک کی شدت کی وجہ سے مجبور ہو جائے، غیر متجانف لإثم، اور کسی گناہ
کی جانب اس کا میلان نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جیسے خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، یہ سب چیزیں حرام ہے ایک مومن اور مسلمان کے لیے، مگر مجبور ہو جائے کسی ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں پر اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے اور بھوک کی بے چینی اسے پریشان کر کے رکھے ہوئی ہے، اگر نہیں کھائے گا تو جان بھی جا سکتی ہے، ایسی بھوک، شدت کی بھوک لگی ہے تو ایسے حالت میں اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے، بشرطے کہ مزہ لینے کی خواہش نہ ہو، ٹیسٹ اور ذائقہ لینا مقصد نہیں ہو، اگر یہ ہے تو گناہ کا کام ہے۔ اسی کو فرمایا گیا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اور جو شخص بھوک کی وجہ سے پریشان ہو، بھوک کی وجہ سے مجبور ہو، غیر متجانف لإثم، اور گناہ کی جانب اس کا میلان نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تبارک و تعالی رحم فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال ہے۔ قل احل لکم الطیبات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہر پاک چیز تمہارے لیے حلال ہے۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور وہ شکاری جانور جس کو تم نے سدھایا ہے، تم اس کو وہ سکھلاتے ہو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، تو جو کچھ وہ تمہارے لیے روکے رکھے اس کو کھاؤ۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ ہی سے ڈرو۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج میں نے تمہارے لیے ہر پاک چیز کو حلال قرار دیا ہے۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا ذبیحہ اور کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ اور کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا ذبیحہ اور کھانا بھی اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین من قبلکم، اور مومن پاک دامن عورتیں اور اہل کتاب تم سے پہلے والے اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین، جب کہ تم اسے پاک دامن کر کے اس کی مہر ادا کر دو، شادی کر کے تم اس کی مہر کو ادا کر دو، غیر مسافحین، نہ کہ اعلانیہ بدکاری، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی خفیہ اشنائی کرنے والے۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، اور جو ایمان کا انکار کرے گا، ومن یکفر بالایمان، جو ایمان کا انکار کرے گا، فقد حبط عملہ، تو چنانچہ اس کے اعمال اکارت ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی
وضو کرنے کا حکم سکھلا رہا ہے، وضو کرنے کا طریقہ سکھلا رہا ہے، اور تیمم کا طریقہ سکھلا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھوو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھ کو کہنیوں سمیت دھوو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیر ٹخنوں یعنی اینکل تک دھوو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو تو خوب اچھی طرح غسل کرو، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم بولو براز کر کے آئے ہو، او لامستم النساء، یا اپنی بیوی کے پاس سے آئے ہو، فلم تجدوا ماء، اور پانی نہ ملے، فلم تجدوا ماء، پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ ناپاکی کے حالت میں آپ ہوں تو فرمایا پانی نہ ملے تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتلا رہا قرآن۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، کہ اپنے چہرے پہ مسح کرو، وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اور اس کو اپنے ہاتھ پر پھیرو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، چہرہ پر پھیرو اور اپنے ہاتھ پر اس سے پھیرو۔ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تم پر تنگی نہیں چاہتا، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوب پاک کرنا چاہتا ہے، وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دے اور تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کا ذکر کرو اور اس میثاق کو یاد کرو جو تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جس وقت تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے بھید کو جاننے والا ہے، سینے کے بھید کو جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے گواہی کو انصاف کے ساتھ قائم کرو۔ اے ایمان والو اللہ کے واسطے گواہی کو انصاف کے ساتھ قائم کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی کرنے پر نہ ابھارے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر نہ ابھارے۔ اعدلوا، انصاف کرو، وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور وہ تقویٰ کے بہت قریب ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو،
ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے وہ باخبر ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، تو ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا تو وہ جہنمی ہیں۔